خواب میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سانپ میرا راستہ روک رہے ہیں، پھر ایک بڑا ناگ دیکھا جو گویا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ تعبیر کیا ہوگی؟ سانپ چھوٹے چھوٹے ویسے اگر دیکھے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ رستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کی جو ہے نا لیگ پولنگ وہ کرتے ہیں، وہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، وہ آپ کی جو ترقی کی راہیں ہیں انہیں مسدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہیں چھوٹے چھوٹے، چونکہ سانپ چھوٹے چھوٹے ہیں نا، کچھ نقصان بھی نہیں کر پائے۔ اور پھر جب وہ چھوٹے چھوٹے سانپ یعنی وہ جمع ہوتے چلے جائیں تو وہ ایک اژدہا کی صورت، ایک ناگ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کے رستے میں ایک رکاوٹ آئی اس کو تو وہ نمٹ لے گا، لیکن جب ہر طرف سے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں شروع ہو جائیں تو وہ ایک ناگ اور ایک بڑے اژدہا کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ اچھا، جیسے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، انسان بس اوقات کہتا ہے یار چھوٹا سا گناہ کوئی بات نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بنتے چلے جاتے ہیں، جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور انسان اس کے نیچے آ کر دب جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ جمع ہو کر ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہیں جو کہ انسان کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ناگ ہے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ گویا کہ ہر کسی نے لیگ پولنگ کی کوشش کر لی، ہر کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے سیڑھی کھینچنے کی کوشش کر لی، اس کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر لی، جو وہ وار کرنا چاہتے تھے وہ کر لیے، حتیٰ کہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش کا بھی شکار ہو گیا جو بڑا ناگ کی صورت میں ہے۔ لیکن حتمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ ناگ آ کر کہتا ہے یار مجھے معاف کر دو۔ یعنی انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، وہ جو تھے مخالفین جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بن رہے تھے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ رکاوٹیں آئیں گی لیکن انشاءاللہ آپ چڑھتے چلے جائیں گے، بالآخر وہی جو آپ کو گرانے کے خواہش مند تھے وہ کہیں گے کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کو چھوڑ دو۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شخص گھر سے نکلتا ہے نا وہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے۔ اب عموماً روٹین یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں ہر آدمی کے گھر کے دروازے پر شیطان کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ گھر میں داخل کیسے ہوا ہے اور نکلا کیسے ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوا ہے وہ ساتھ ہی آ جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، رہائش بھی رکھتے ہیں، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر نکلتا ہے تو پھر وہ ساتھ ہی چل پڑتے ہیں اور رستے میں کہیں روڈ ایکسیڈنٹ، کہیں کوئی معاملہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلتا ہے، پھر وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا نقصان پہنچانے کے لیے، وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھی اس کا رستہ چھوڑ دو، ہم نے ہتھیار پھینک دیے یہاں، کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تو نے مجھے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے اب میں ہی تجھے کافی ہوں، ہر نقصان سے تجھے بچاؤں گا، تجھے میں سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ تو پھر وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ناگ نے ہتھیار پھینک دیے ہیں کہ بھائی معافی دے دو، ہم تمہارا بگاڑنے کی کوشش تو کرتے رہے لیکن بگاڑ نہیں پائے۔ تو یہ اس آدمی کی دینداری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنے والا، اور صبح و شام کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر آنے کی دعائیں، اس کا وہ اہتمام کرنے والا ہے۔ تو اس لیے آزمائشیں آنے کے باوجود وہ آزمائشیں اس کا حتمی نقصان نہیں کر پائیں، بلکہ ان کو ہتھیار پھینکنے پڑے اور مخالفین جو ہے وہ ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے مزید آسان کر دیں گے۔